استاد پیڈرو، میں نے دل ہی دل میں کہا، ذرا سی بات نے جو اب تک غیر اہم سمجھی گئی تھی میرے خیالات میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اگر وہ پیڈرو ہی تھا تو اس کے ساتھ دوسرا کون تھا؟ وہ اس گاؤں تک کیسے آ پہنچے تھے؟ ان کو 6 جوان آدمی پکڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ کس مصیبت کا حوالہ دے رہے تھے؟ ایک نے دوسرے کو اندھا ہو کے گاڑی چلانے کا الزام کیوں دیا تھا؟ کیا ان کی گاڑی الٹ گئی تھی یا گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا؟ وہ کون سی گاڑی تھی؟ اس گاڑی میں کیا تھا؟ کون تھا؟ یکے بعد دیگرے ہزاروں سوالات میرے ذہن میں کلبلانے لگے، جیسے بند گٹر کا ڈھکنا کھولنے سے سینکڑوں کیڑے فرش پر رینگنے کے لیے نکل آئے۔ سڑک یہاں سے کتنی دور ہے؟ محسن نے پوچھا۔ لہجے سے وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندرونی طور پر وہ بھی بہت مضطرب تھا۔ پکی سڑک ہوگی جناب، کوئی 3-4 میل، نمبردار نے کہا۔ اچھا، میں فوراً وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں کسی کے پاس کچھ ہے، گاڑی یا موٹر سائیکل؟ محسن بولا۔ نمبردار نے نفی میں سر ہلایا۔ میری گاڑی ہے، لیکن وہ میرے لڑکے کے پاس رہتی ہے اور وہ ہفتے میں 3 دن آوارہ گردی کرتا ہے۔ کل ہی شہر گیا ہے اور اب آئے گا کل پرسوں تک۔ باقی گاؤں میں 2 سائیکلیں ہیں اور 2 ٹانگے۔ جناب عالی، حوالدار نے پہلی بار لب کھولے، آپ بغیر گاڑی کے کیسے پہنچے تھے یہاں؟ اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ اس سے شک کا اظہار بھی ہوتا تھا کہ اس میں تمسخر کی جھلک بھی تھی۔ یہ ایک جملہ سب کے دلوں میں شکوک پیدا کر سکتا تھا۔ ایس پی اور دوسرے اعلیٰ سرکاری افسر ہم سے پہلے بھی گاؤں میں آئے تھے۔ وہ سب شاندار کاروں میں بڑے طمطراق اور جاہ و جلال سے آئے ہوں گے۔ کار میں نہ صحیح، سرکاری جیپ میں ضرور پہنچے ہوں گے۔ یہ کیسا ایس پی تھا جو پیدل آیا تھا؟ وہ ایک مجرم کو گرفتار کر کے لایا تھا، مگر اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ تم جانتے ہو حوالدار، محسن نے سنجیدہ، بردبار مگر ناگوار لہجے میں کہا، کہ میں اس خطرناک مجرم کے تعاقب میں تھا۔ اسے جنگل سے پکڑ کے لایا تھا۔ دن رات مجھے اس کا تعاقب کرنا پڑا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ گاڑی میں نے کہاں چھوڑی تھی۔ جب محسن نے اس خطرناک مجرم کے فرار ہو جانے کا ذکر نہیں کیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فی الحال میں بھی حوالدار سے اس موضوع پر بات کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا معلوم ہے اور کتنا معلوم ہے۔ ڈر یہ بھی تھا کہ کہیں وہ سب کے سامنے نہ چلانے لگے کہ یہ دونوں فراڈ ہیں، یہ جعلی ایس پی ہے، وہ اصلی ایس پی تھا جو ان کی قید سے نکل کے بھاگ گیا۔ غالباً حوالدار خود یہ بات نہیں جانتا تھا یا پھر تذبذب کا شکار تھا کہ کس کو اصلی سمجھے اور کس کو نقلی۔ ثبوت سراج کے پاس بھی کوئی نہیں تھا کہ وہ اصلی ایس پی ہے، ورنہ وہ گاؤں کے اس مجمع میں آ کے ہمیں بے نقاب کر دیتا۔ حوالدار شاید اسی لیے چپ تھا کہ کہیں نقلی ہی اصلی ثابت ہو گیا تو خود اس کا کیا بنے گا۔ ابھی تو سراج غائب ہو گیا تھا اور جب تک وہ دوبارہ وردی اور ثبوت کے ساتھ ہماری جعل سازی کا بھانڈا پھوڑنے کے لیے پھر نہ آتا، حوالدار کے لیے محسن کو ہی اصلی ایس پی سمجھنے میں عافیت تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ شک کے ذرا سے اظہار سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اصلی ایس پی کو پکڑ کے لا سکتے ہیں اور چوکی میں ننگا کر کے جوتے مار سکتے ہیں، وہ ایک حوالدار کو بڑی آسانی سے گولی مار سکتے ہیں۔ تاہم یہ سب میرے ذہن کے اندیشے تھے جو بے بنیاد بھی ہو سکتے تھے اور درست بھی۔ میں اب جلد از جلد اس گاؤں سے نکل جانا چاہتا تھا جہاں خطرہ بڑھنے لگا تھا۔ یہاں سے بہت قریب پیڈرو اور اس کا کوئی ساتھی موجود تھا اور اسی علاقے میں سراج ہماری قید سے نکل کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کا کسی قریبی تھانے پہنچ کر اپنی شناخت کروانا اور پھر پولیس کی مسلح نفری کے ساتھ دھاوا بول دینا بعید الامکان نہ تھا۔ میرا اور محسن کا فوراً اس جگہ پہنچنا ضروری تھا جہاں پیڈرو اور اس کا کوئی ساتھی گاؤں کے 5 جوانوں کو اپنی مدد کے لیے لے گئے تھے۔ میرے ذہن میں 2 امکانات واضح ہو رہے تھے، یا تو وہ اپنے اسلحہ لے جانے کے مشن پر کسی حادثے سے دوچار ہو گئے تھے، یا وہ ہمارے تینوں ساتھیوں رابعہ، استاد ٹیڈی اور کیتھرین کو منتقل کرتے ہوئے کسی مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ اس مصیبت کی نوعیت ابھی غیر یقینی تھی، مگر اس خیال سے میرا دل دھڑکتا تھا کہ رابعہ مجھ سے 3-4 میل دور ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ زخمی ہو، ممکن ہے وہ زندہ ہی نہ ہو، لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ وہ میرے تصور سے اپنی تنہائی کو آباد کیے ہر سانس کے ساتھ مجھے پکارتی ہو۔
اگر پیڈرو کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا تعلق اسلحے کی کسی کھیپ سے تھا، تب بھی ہمارا وہاں پہنچ کے دشمن کے ذخیرے پر قبضہ کرنا یا اسے تباہ کر دینا ضروری تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، سائیکل پر ہم کسی مقامی گائیڈ کی مدد سے 15-20 منٹ میں سڑک تک پہنچ سکتے تھے۔ یکلخت مجھے حوالدار کا خیال آیا۔ اسے یہاں سے اپنے ساتھ گائیڈ بنا کر لے جانے میں 2 فائدے تھے۔ ایک تو یہ ڈر نہیں رہتا کہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ عوام و خواص کے سامنے مدلل تقریر کر کے انہیں قائل کر دے گا کہ ہم دھوکے باز تھے اور محسن ایک نقلی خود ساختہ SP تھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ہم راستے میں اس سے پوچھ سکتے تھے کہ وہ سراج کے فرار کی سازش میں کس حد تک شریک ہے۔ پھر جناب نمبردار صاحب، آپ وہی سائیکلیں منگوا لیں، محسن نے کہا۔ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں SP صاحب، میں نے کہا۔ ایک سائیکل پر میں اس بہادر جوان کو لے جاؤں گا جو ان کو پہچانتا ہے۔ کیوں جوان، ہمت ہے نا؟ بالکل ہے سر جی۔ جوان کھڑا ہو گیا اور تھوڑا سا لنگڑا کر چلنے کے بعد مسکرانے لگا۔ اس نے ثابت کر دیا تھا کہ وہ پیدل بھی چل سکتا ہے۔ دوسری سائیکل پر حوالدار میرے ساتھ جائے گا، محسن نے اچانک اعلان کر دیا۔ میں دم بخود رہ گیا۔ ایک بار پھر میری اور اس کی سوچ کے دھارے مل گئے تھے اور اس نے وہی فیصلہ کیا تھا جو میری خواہش سے مطابقت رکھتا تھا۔ لیکن جناب میں کیسے جاؤں اور کیوں جاؤں آپ کے ساتھ؟ حوالدار نے واضح طور پر باغیانہ لہجہ اختیار کر لیا، جس سے میرے شکوک کو زیادہ تقویت ملی کہ وہ اصلیت سے واقف ہو چکا ہے۔ کیوں؟ تم نے پوچھا ہے کیوں؟ محسن نے یوں گرج کے کہا کہ حوالدار سمیت بہت سے لوگ اچھل پڑے۔ تم مجھ سے سوال کرتے ہو، میرے حکم کو کافی نہیں سمجھتے؟ محسن نے یکلخت ریوالور نکال لیا۔ تم نافرمانی اور بغاوت کا مطلب سمجھتے ہو حوالدار؟ پولیس میں نافرمانی کو ہی بغاوت سمجھا جاتا ہے اور اس کی سزا میں تم کو یہاں سب کے سامنے دے سکتا ہوں۔ حوالدار کی کھگی بن گئی۔ وہ جناب اور جناب عالی سے آگے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کی نظریں بتاتی تھی کہ وہ مجبور نہ ہوتا اور بزدل نہ ہوتا تو ابھی بتا دیتا کہ مجرم کون ہے۔ نمبردار نے اور چند دوسرے لوگوں نے اس کو ڈانٹا اور محسن سے درخواست کی کہ اس نادان کی غلطی معاف کر دیں۔ پھر سائیکلیں آ گئیں اور محسن نے حوالدار کو ریوالور سے ہی اشارہ کیا۔ گاؤں کے لوگ ایک مہربان SP کو ایسے خونہ شام موڈ میں دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے اور شاید سوچ رہے تھے کہ کیا سچ مچ SP ابھی ٹھائیں سے حوالدار کو گولی مار کے ٹھنڈا کر دے گا؟ افسر تو افسر ہی ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کون پکڑے گا اور گولی کو کون روکے گا؟ پھر چشمے فلک نے ایک دلچسپ کامیڈی سین دیکھا جو گاؤں کے لوگوں نے کبھی تصور میں بھی نہ دیکھا ہوگا کہ ایک حوالدار جسے گولی مارنے کی دھمکی دے کر تعمیل حکم پر مجبور کیا گیا تھا، ایک SP کو سائیکل کے آگے ڈنڈے پر بٹھا کے جنگل کی سمت روانہ ہو رہا ہے۔ دوسری سائیکل پر میں نے بہادر مگر زخمی گائیڈ کو بٹھایا اور یوں 4 افراد پر مشتمل یہ مضحکہ خیز پولیس پارٹی ایسے خطرناک مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے روانہ ہوئی جو 6 جوان آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ ان کے پاس بہت بڑی جیپ تھی، وہ سب ٹارزن کی اولاد تھے اور مسلح تھے، چنانچہ گاؤں والوں کا ہماری کامیابی کے بارے میں شکوک میں مبتلا ہونا جائز تھا۔ ہم کیسے ان کا تعاقب کریں گے، کیسے ان کا مقابلہ کریں گے اور کیسے ان کو پکڑیں گے؟ یہ سوالات ہمارے وسائل کے پیش نظر ہماری پوزیشن کو افسوسناک حد تک ناقابل اعتبار بناتے تھے، لیکن ہم بنیادی طور پر MRS کے ارکان تھے اور اب تک عملاً ثابت کر چکے تھے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اسے MRS کا موٹو یا نعرہ بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ وسائل کے بغیر صرف خدا پر اور خود پر بھروسہ کرتے ہوئے آتش نمرود میں اس یقین کے ساتھ کود جانا کہ وہ گلزار بن جائے گی، ہمارا ایمان یا یقین تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم فوراً حوالدار کو اغوا کر کے اصل جگہ سے نکال لے جانا چاہتے تھے جہاں ہماری پوزیشن خطرے میں تھی، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ ہم پیڈرو تک پہنچنے میں تاخیر کے بالکل متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ گاؤں کے لوگ منہ کھولے ہمیں اندھیرے جنگل میں غائب ہوتا دیکھتے رہے۔ میرے ساتھ زخمی مجاہد تھا جو ہمارا گائیڈ بھی تھا، چنانچہ ہم آگے تھے۔ عام حالات میں سائیکل پر ڈبل سواری جرم تھا اور چالان خود پولیس کرتی تھی، مگر اب پولیس خود ہی ڈبل سواری کر رہی تھی۔ ضرورت اس کا سب سے بڑا جواز بن گئی تھی۔ راستہ بہت پرپیچ تھا اور اندھیرے میں مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے پگڈنڈی پر رہنے کے لیے سخت جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔
ناہموار راستے پر سائیکل چلانے کی مشقت الگ تھی، یہ ڈر الگ تھا کہ میں کسی جھاڑی میں نہ گھس جاؤں، کسی بھیڑیے سے نہ ٹکرا جاؤں یا کسی سانپ پر سے نہ گزر جاؤں۔ کھڈے میں سائیکل سمیت سجدہ ریز ہونے کے یا سائیکل کی ہوا نکل جانے کے امکانات بھی خاصے روشن تھے۔ ادھر جنگل میں سے عجیب و غریب جانوروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ جنگل زیادہ گھنا نہیں تھا لیکن ہوا تیز تھی اور سائیں سائیں کرتی درختوں سے گزرتی تھی تو درخت جھومتے تھے اور پورا جنگل سنسنانے لگتا تھا۔ یہ ماحول جن بھوت اور چڑیل قسم کی ارواح خبیثہ سے ملنے کے لیے بھی نہایت سازگار تھا، اور میرے ذہن میں ایسے متعدد واقعات تھے کہ اچانک کوئی سامنے آ گیا جس کے ہاتھوں میں اپنا ہی کٹا ہوا سر تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ مزید غضب یہ ہوا کہ گائیڈ نے رہنمائی کے ساتھ ساتھ میرے جنرل نالج بڑھانے کے لیے گاؤں کی سینہ بسینہ سنائی جانے والی تاریخ کے اوراق میں سے بھوتوں کے تذکرے نکال لیے۔ پیپل کے کسی پیڑ کے نیچے کوئی راہگیر کسی چڑیل کا شکار ہوا، اس کی لاش بعد میں بغیر کلیجی کے پائی گئی۔ نیم کا بھوت کون ہے اور کیا کرتا ہے؟ آم کے پیڑ میں کس بھوت کا ریسٹ ہاؤس ہے؟ اور دریک کے ٹھنڈ سے جو ڈھانچہ اکثر برآمد ہو کر ڈانس کرتا ہے وہ کس کا ہے؟ یہ سب اسی بہادر جوان نے مجھے راستے میں بتایا۔ وہ گولی سے نہیں ڈرتا تھا تو بھوتوں سے کیوں ڈرتا؟ وہ یہی ثابت کرنا چاہتا تھا، مگر میں اس کی بکواس کم سن رہا تھا۔ پیچھے ہونے والی گفتگو پر میرے کان زیادہ لگے ہوئے تھے جو نقلی ایس پی اور اصلی حوالدار کے درمیان جاری تھی۔ حوالدار نے 2 مرتبہ آواز بلند کی مگر نہ جانے محسن نے کس طرح دبائی۔ ان کے درمیان اب بات چیت شرافت کے دائرے سے باہر ہونے لگی تھی اور مجھے بالکل شک نہیں رہا تھا کہ موضوع سخن کیا ہے۔ محسن اس سے سراج کے فرار کی سازش کا اقرار کروانا چاہتا تھا۔ حوالدار شاید محسن سے اس کے نقلی ایس پی ہونے کا اقرار کروانا چاہتا تھا، مگر دنیا میں زبردست اپنی منوا لیتا ہے، کمزور مجبور ہوتا ہے کہ اصل کو نقل اور نقل کو اصل مانے۔ حوالدار کمزور فریق تھا کیونکہ وہ بزدل تھا، کمزور تھا اور خالی ہاتھ تھا۔ بالآخر ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً سائیکل سے پیر نیچے لٹکا کے بریک لگائے کیونکہ سائیکل کے اپنے بریک تھے ہی نہیں۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے حاکم و محکوم دونوں جنگل کی زمین پر سائیکل کے قریب پڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر حاکم یعنی ایس پی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ سائیکل پنچر ہو گئی سر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، حوالدار پنچر ہو گیا ہے شاید، ایس پی نے کہا۔ میں آگے بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ اس نے اچانک حلق سے عجیب سی آواز نکالی اور بس گر گیا۔ وہ کریلا بابا کا بھوت، گائیڈ بولا۔ وہ یہی کرتا ہے جی، اس جھنڈی کے اوپر رہتا ہے۔ اس نے بیری کے درخت کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ کریلا بابا، اس کا بھوت کیا کرتا ہے؟ محسن بولا۔ جو رات کو یہاں سے گزرتا ہے اس کے حلق میں کریلے کا سوٹ ڈال دیتا ہے، اور جناب وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آدمی اوق کرتا ہے اور بس۔ وہ بولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ حوالدار کس طرح فلیٹ ہوا ہوگا، مگر میں نے کہا، آخر یہ کریلا بابا کا بھوت ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے زبردستی لوگوں کو کریلے کا سد کیوں پلاتا ہے؟ جب کوئی آپ کو رات کے وقت سوتے سے جگائے بلکہ آپ کے اوپر سے سائیکل چلاتا ہوا گزر جائے تو کیا آپ اسے شربت پلائیں گے؟ زخمی مجاہد بولا۔ اوہ، تمہارا یہ کریلا بابا یعنی اس کا بھوت بیری کے نیچے سو رہا تھا اور حوالدار گستاخ اس کے اوپر سے گزرا تو اسے سزا دی گئی۔ میں نے سر ہلایا۔ چلو ہم بال بال بچے، شاید بھوت کے بیٹ سے دور تھے۔ تم لوگ چلو، محسن بولا۔ میں آتا ہوں، اسے لے کر آتا ہوں، محسن نے کہا۔ سڑک اب کتنی دور ہے؟ سڑک تو وہ رہی سامنے، زخمی جوان نے کہا۔ اچھا، محسن نے سر ہلایا۔ بھائی لڑکے، تم تو واقعی بہت بہادر ہو کہ بھوت سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا تم واقعی پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہو؟ یس سر جی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہ بولا۔ اچھا تو پھر ایسا کرو، کل پرسوں یا کسی بھی دن لاہور شہر چلے آؤ اور ایس ایس پی ضامن رضوی صاحب سے مل لو۔ محسن بولا۔ نام یاد رہے گا؟ ایس ایس پی ضامن رضوی، وہ حفظ کرنے کے انداز میں بولا۔ ہاں، نام بھول گئے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، محسن بولا۔ ان سے مل کر کہنا کہ مجھے کبیر خان نے بھیجا ہے، وہ تم کو بھرتی کر لیں گے۔ میرا نام ہے کبیر خان، میں نے کہا۔ بتا دینا کہ وہ ایس پی سراج کے ساتھ گاؤں آئے تھے تو بات ہوئی تھی۔ اب تم جاؤ۔ جاؤں؟ وہ حیران ہو کے بولا۔ واپس جاؤں؟ سر یہ کیسے جا سکتا ہے، زخمی ہے، میں نے کہا۔
اوہ پھر تو ایسا کرو اسے اپنی سائیکل دے دو، محسن نے سوچ کر کہا۔ یہ زخمی ہے اس لیے ہمارے ساتھ اس کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں جوان، سائیکل چلا لو گے؟ میں تو پیدل بھی جا سکتا ہوں سر جی، جوان پھول گیا۔ نہیں نہیں، سائیکل لے جاؤ، محسن بولا۔ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں کہ مجرموں کے تعاقب میں کہاں تک جانا پڑے، صبح تک ہم واپس نہ آئیں تو یہ دوسری سائیکل بھی یہیں مل جائے گی۔ نوجوان نے بڑی عقیدت سے ہاتھ ملا کے چوما، ایک بار پھر پوچھا کہ اسے پولیس میں نوکری مل جائے گی، اور ہمارے یقین دلانے پر خوشی میں تیز تیز پیڈل مارتا ہوا واپس ہو گیا۔ اب یہاں سے فوراً کھسک لو دوست، محسن بولا۔ اس خبیث حوالدار نے سراج سے بات کی تھی، اس سے پوچھا تھا کہ میں تم کو فرار ہونے میں مدد دوں تو کتنے پیسے دو گے؟ اس نے وہی جواب دیا جس کا ڈر تھا، یعنی حوالدار کو بتا دیا کہ اصل ایس پی وہ خود ہے، مگر اسے ان بدماشوں نے پکڑ رکھا ہے۔ اس کا شناختی کارڈ اور وردی سب چھین لی ہے، اس لیے وہ خود کو اصلی ایس پی ثابت نہیں کر سکتا اور بول بھی نہیں سکتا، ورنہ یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ لیکن حوالدار نے اسے نکلنے کا موقع دیا تو وہ چند گھنٹوں میں واپس آئے گا اور ان دونوں کی ایسی تیسی کر دے گا۔ اس نے حوالدار کو اپنی طرف سے 10,000 نقد انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور سرکار کی طرف سے پکا تھانے دار بنانے کا یقین دلایا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے ورنہ مارا جائے گا۔ حوالدار نے خود ہی سب قبول دیا۔ میں نے کہا، ہاں بے وقوف آدمی ہے، محسن بولا۔ خود ہی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم نقلی ایس پی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ شک تمہیں کیوں ہوا؟ کہنے لگا کہ کیا تمہارا نام سراج ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو بولا کہ یہ عجیب بات ہے، وہ بھی خود کو ایس پی سراج کہتا ہے جو حوالات میں بند ہے، تم بھی خود کو ایس پی سراج کہتے ہو، وہ تم کو بدماش کہتا ہے، تم اسے بدماش کہتے ہو، آخر میں کس پر اعتبار کروں؟ میں نے پوچھا کہ کیا تم نے سراج سے بات کی تھی، اور کی تھی تو کیوں کی تھی؟ اس پر وہ ذرا آئیں بائیں شائیں بجنے لگا تھا۔ میں نے پلٹ کر ریوالور اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس سے کہا کہ سائیکل چلاتے رہو اور بولتے رہو، جیسے ہی مجھے شک ہوا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں گولی چلا دوں گا۔ سچ تمہاری جان بچا سکتا ہے اور تم کو سڑک پر پہنچ کے چھوڑ دوں گا اور تم دونوں واپس جا سکو گے، ورنہ یہ سمجھ لو کہ اکیلا وہ لڑکا واپس جائے گا تمہارے بارے میں یہ اطلاع لے کر کہ تم بدماشوں سے مقابلہ کرتے ہوئے مارے گئے۔ مگر بدماش ہیں کہاں؟ میں نے کہا۔ یہی حوالدار نے بھی پوچھا تھا۔ محسن ہنسا۔ میں نے اس سے کہا کہ جب ہم تمہیں گولی مار سکتے ہیں تو کیا گولی مارنے کی معقول وجہ ایجاد نہیں کر سکتے؟ تمہارا گاؤں میں کون رشتہ دار ہے؟ ہم اس لڑکے کو 100 روپے دیں گے تو وہ گاؤں جا کے یہی بیان دے گا اور سب کہیں گے خسکم جہاں پاک، تم نے آدھے گاؤں کو گنجا کر دیا ہے، تمہاری موت سے وہ سب خوش ہوں گے جن کے سر پر بال نہیں۔ پھر حوالدار نے سب بتا دیا اور میں نے اسے گولی تو خیر نہیں ماری، اس کی بات ختم ہوتے ہی سر پر ریوالور مارا اور اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ وہی اک کی آواز تھی جسے ہمارے گائیڈ نے کریلا بابا کے بھوت سے منسوب کر دیا تھا کہ اس نے حوالدار کو کریلے کا سد پلا دیا ہے۔ یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی، میں نے کہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کیونکہ حوالدار کی نظریں بدلی ہوئی تھیں، ہو سکتا ہے گاؤں والوں کو بھی شک ہو کہ یہ کیسا ایس پی تھا۔ ادھر سراج کی خبر نہیں، وہ کب دوسرے گاؤں میں پولیس کی نفری لے کر پہنچ جائے، گاؤں والے سب بتا دیں گے، ہمارا گائیڈ اسے بھی ادھر لے آئے گا۔ چل تو سائیکل اٹھا، محسن بولا۔ میں حوالدار کو اٹھاتا ہوں۔ یار اس مصیبت کو کہاں لے جائیں گے؟ میں نے کہا، اور اس سے چھٹکارا کیسے پائیں گے؟ غالب کا کیا بنے گا جو وہیں پھنسا ہوا ہے؟ یہ بعد میں سوچیں گے، محسن بولا۔ ابھی تو سڑک تک چل کے دیکھتے ہیں کہ پیڈرو کیا کر رہا ہے، اس کے ساتھ کون ہے اور وہ گاؤں سے مین پاور کیوں لے گئے تھے۔ محسن نے حوالدار کو سائیکل کے ہینڈل پر ڈالا اور میں نے سائیکل سنبھال لی۔ یہ بہت مشکل کام تھا مگر ہم کسی نہ کسی طرح سڑک تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ مین روڈ نہیں تھی بلکہ کوئی ذیلی سڑک تھی جو قصور کو آنے والی سڑک سے کسی قصبے کو ملاتی ہوگی۔ سڑک پر ہو کا عالم تھا اور وہی سناٹا تھا جو جنگل میں تھا۔ دائیں بائیں تحد نظر کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ہمارے گائیڈ کا اندازہ غلط ہو گیا، میں نے مایوسی سے کہا۔ وہ ہمیں شارٹ کٹ سے لایا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ گاڑی ادھر ہی آ رہی ہوگی۔ یار سکندر، شارٹ کٹ کو گولی مار، محسن بولا۔ یہ دیکھ کہ وہ اسٹیشن ویگن کس راستے سے گاؤں پہنچی تھی۔ ظاہر ہے اس راستے سے گاڑی نہیں جا سکتی جس پر ہم سائیکل چلا کے آئے ہیں۔
ہاں ادھر تو کریلا بابا کا بھوت بھی ہے، میں نے کہا۔ تو اس لاش کو سنبھال کے بیٹھ، میں اسے دیکھ کے آتا ہوں، صرف دیکھ کے مت آ، محسن بولا۔ اس سڑک یا کچے راستے سے گاؤں جاؤ اور غالب کو لے آ، تجھے کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تم دونوں آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ جاؤ گے۔ وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوگا اور ایسا نہ ہو کسی بڑی مصیبت میں اکیلا گرفتار ہو جائے۔ تو اتنی دیر کیا کرے گا؟ میں نے سائیکل سے حوالدار کو نیچے گرا کے کہا۔ میں اس کے ساتھ ایک طرف چھپا رہوں گا، محسن بولا، اسی جگہ سڑک کے کنارے دائیں طرف یا بائیں طرف۔ جب تو آئے گا تو میں خود باہر نکل آؤں گا، جگہ مت بھولنا۔ میں نے سر ہلایا اور سائیکل لے کر سڑک پر ایک فرلانگ گیا، پھر واپس آ کے دوسری طرف ایک فرلانگ جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر گاؤں کی طرف جانے والی کچی سڑک مجھے 100 گز چل کے نظر آ گئی۔ اس پر جیپ کے ٹائروں کے نشان تازہ تھے اور میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے دیکھا تو مجھے یہ نشانات سڑک پر بھی دکھائی دیے۔ جیپ سڑک پر آ کے ادھر ہی مڑ گئی تھی جدھر میں جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محسن پیچھے بالکل محفوظ تھا اور ہمیں جانا تھا تو آگے جانا تھا۔ اپنی سراغ رسانی سے مجھے تھوڑی سی خوشی ہوئی۔ اب ہماری سمت کا تعین ضروری ہو گیا تھا اور دیکھنا صرف یہ رہ گیا تھا کہ اس راستے پر پیڈرو کتنا آگے ہے۔ اس کچی سڑک پر میں نے سائیکل کو جیٹ طیارے کی طرح دوڑایا۔ میری طبیعت جولانی پر تھی۔ بہت عرصے بعد مجھے سائیکل پر سواری کا موقع ملا تھا اور آدھی رات کو جنگل میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے سائیکل کو ہینڈل پر پیر رکھ کے چلایا، پھر ہاتھ چھوڑ کے۔ نتیجہ یہ کہ میں ایک بار سائیکل سمیت بھت سے کچی سڑک پر گرا اور باقی راستہ شرافت سے طے کرنے پر مجبور ہوا۔ زور سے سیٹی بجانے یا گلا پھاڑ کے گانے کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ اس کے باوجود یہ پرلطف ایڈونچر رہا، اور جب اچانک پولیس چوکی آ گئی تو میں سمجھ گیا کہ اسٹیشن ویگن جب یہاں سے گزری تھی تو میں نے اس کی آواز سنی تھی، لیکن میرے باہر آنے تک اس کی ہیڈ لائٹس دور نظر آنے لگی تھیں۔ دونوں کانسٹیبل فراغت سے لمبی تان کر سو رہے تھے، لیکن اب انہیں ادائے فرض میں کوتاہی پر سزا دینے کا کوئی موقع نہیں تھا، کیونکہ ان کا سونا میرے حق میں نیک فال تھا۔ اندر غالب ہنستا حال یوں پریشان ٹہل رہا تھا جیسے جنگل کا بھیڑیا پہلا دن چڑیا گھر کے پنجرے میں گزارتا ہے۔ ابے آ گئے تم سکندر اعظم کے خالو، وہ مجھے دیکھتے ہی پھٹ پڑا۔ شور و غل، غافل غپاڑا مت کر، میں نے کہا۔ باہر مرسیڈیز کھڑی ہے جو بطور خاص تیرے لیے بھیجی گئی ہے۔ بس 5 منٹ اور تو نہ آیا تو میں بھاگ جاتا، غالب باہر آ کے بولا، اور مرسیڈیز پر سوار ہو گیا، یعنی سائیکل کے ڈنڈے پر بیٹھ گیا۔ بھاگ کے آپ کہاں جاتے؟ میرا مطلب ہے 4 سمتوں میں سے کدھر کا انتخاب کرتے، میں نے کہا۔ ازراہ عنایت، آپ ڈرائیور کی سیٹ پر آ جائیے۔ یار مجھے ڈبل سواری چلانا نہیں آتی، غالب نے احتجاج کیا۔ مجھے بھی نہیں آتی تھی، لیکن میں نے ابھی کچھ دیر پہلے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، میں نے کہا۔ آپ بھی کوشش کریں، آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اچھی زبردستی ہے۔ غالب نے بادل ناخواستہ مجھے آگے جگہ دی اور پھر سائیکل پر چڑھ گیا۔ چالان ہو گیا میرا پھر۔ چالان کون کرے گا؟ پولیس سو رہی ہے، میں نے کہا۔ انہیں میں نے سونے کی اجازت دی تھی، غالب نے دانت نکال کے کہا، ورنہ وہ میرے اعصاب پر سوار رہتے اور مجھے فرار نہ ہونے دیتے۔ میرا ارادہ تھا کہ سراج کا سراغ لگانے نکل جاؤں۔ ویری گڈ، آپ کچھ بتا سکتے ہیں مسٹر شرلاک ہومز آف پاکستان کے سراغ کدھر ملتا؟ میں نے کہا۔ شرلاک ہومز کا طریقہ کار یاد کرو، وہ کہتا تھا کہ آپ خود کو مجرم تصور کریں، غالب نے کہا۔ ایک بار اس نے خود کو گھوڑا فرض کر لیا تھا اور پھر وہاں جا پہنچا تھا جہاں گھوڑا گھاس کھا رہا تھا۔ میں بھی یہ فرض کرتا کہ میں ہی سراج ہوں۔ اگر مجھے فرار ہونا مقصود ہو تو مجھے کدھر جانا چاہیے؟ اور آپ کدھر تشریف لے جاتے؟ ہم اب بھی ادھر ہی تشریف لے جا رہے ہیں، غالب نے کہا۔ سراج کو جنگل میں بھٹکنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، الٹا اسے ڈر ہوتا کہ ہم اسے پکڑ لیں گے۔ وہ ادھر گیا ہوگا جدھر کسی کے ملنے کا امکان ہو جس سے وہ مدد لے سکے۔ اگر وہ گاؤں کی طرف جاتا تو اس کو پھر تم لوگ مل جاتے، چنانچہ وہ آیا ہوگا سڑک کی طرف کہ شاید کوئی آتا جاتا مل جائے جو اسے یہاں سے دور لے جائے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ سڑک کدھر ہے؟ وہ اتنا احمق بھی نہیں ہے، غالب بولا۔ اس نے بھی جیپ کی آواز سنی ہوگی اور اندازہ کر لیا ہوگا کہ جیپ کس طرف سے آئی تھی۔
میرے جسم میں خوف کی ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یار غالب، تو واقعی عقل مند ہو گیا ہے ہماری صحبت میں تیرا مذاق اڑا رہا تھا۔ سراج ادھر ہی آیا ہوگا اور یار بس قسمت اچھی تھی کہ میں تجھے لینے پہنچ گیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ راستے میں چھپا کھڑا ہوتا اور میرے سر پر پتھر یا کسی شاخ کا بنایا ہوا ڈنڈا کھینچ مارتا۔ میں بڑی بے فکری سے سرکس کا تماشا دیکھتا دکھاتا آ رہا تھا، مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا۔ یہ تو اب بھی ہو سکتا ہے، وہ جو تیرے ساتھ نہیں ہوا، غالب نے ہانپتے ہوئے کہا۔ نہیں مرزا، اب وہ نکل گیا، میں نے کہا اور غالباً پیڈرو سے جا ملا۔ سائیکل کا ہینڈل ڈگمگایا اور دوسرے ہی لمحے ہم دونوں سڑک پر گرے۔ میرے لبوں سے پیڈرو کا نام سن کر مرزا غالب اتنے حیران ہوئے تھے کہ اچھل پڑے تھے اور انہوں نے ہینڈل تک چھوڑ دیا تھا۔ جب ہم پھر روانہ ہوئے تو میں نے ڈرائیونگ کی اور مرزا غالب کو مختصراً پیڈرو کے بارے میں بتایا کہ غالباً وہی گاؤں سے 6 افراد کو لے گیا تھا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیوں لے گیا تھا اور کہاں لے گیا تھا۔ عجیب چکر ہے یہ تو، مرزا غالب نے کہا۔ وہ خبیث اس گاؤں میں کیسے آ پہنچا؟ گیدڑ کی شامت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ کرتا ہے، میں نے کہا۔ اس محاورے کے استعمال کی یہاں کیا تک تھی؟ غالب نے کہا۔ تمہارے سوال کی بھی کوئی تک نہیں تھی، میں نے کہا۔ یہ سب تقدیر کے کھیل ہیں بھائی، معلوم نہیں تقدیر کو آگے کیا منظور ہے۔ کیسے وقت پر سراج ہاتھ سے نکل گیا اور اب ہمیں دیکھو کہ ہم ادھر ہی جا رہے ہیں جدھر سراج کے ساتھ پیڈرو بھی ملے گا اور ان کا تیسرا ساتھی بھی، جس کا نام میں ابھی تک نہیں جانتا، مگر وہ دلاور بھی ہو سکتا ہے اور نواب خسرو جمشید بھی۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ گاؤں سے 5 جوانوں کو لے کر کدھر گئے ہیں، ممکن ہے آگے وہ ہمارے استقبال کے لیے موجود ہوں۔ اب تو 2 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ ہاں، لیکن مجھے امید ہے کہ وہ ملیں گے۔ ان کا کام لمبا اور محنت طلب تھا، ورنہ وہ گاؤں تک آنے اور مزدور لے جانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے، وہ خود ہی کر لیتے، میں نے کہا۔ میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ان کی کوئی اسلحے کی کھیپ سڑک پر بکھر گئی ہے، ٹرک کا ٹائر راڈ کھل گیا یا ایکسل ٹوٹ گیا اور ٹرک الٹ گیا، یا مال بردار ٹرک بے قابو ہو کے سڑک سے نیچے اتر گیا، نشیب میں چلا گیا، یا کسی ایکسیڈنٹ میں ان کا مال سڑک پر گر گیا۔ وہ 2 آدمی، ٹرک ڈرائیور سمیت 3، ان کے لیے اسلحے کے تابوت نما باکس اٹھا کے ٹرک پر لادنا بہت مشکل تھا۔ اگر وہ خود یہ کام کرتے تو صبح ہو جاتی۔ وہ راتوں رات کام ختم کر کے راستہ صاف کر دینا چاہتے ہوں گے اور اسی لیے وہ قریبی گاؤں سے لیبر فورس لے گئے۔ تیری بات دل کو لگتی ہے عزیزم، مرزا غالب نے کہا۔ ہوگی کوئی ایسی ہی بات جو اچھی بھی ہے اور بری بھی۔ اچھی یوں کہ ہمیں ان کا سراغ ملا جن کو ہم تلاش کر رہے تھے، اور بری یوں کہ جب ہم ان سے ملیں گے تو وہ مل کر ہمارا سراغ مٹا دیں گے۔ پیڈرو اور سراج 10 دشمن اور ان کے 2 ساتھی مل کر 4 افراد ہوئے۔ ایک ٹرک اسلحے کا بھی ہے ان کے پاس، اور ہم اس ٹٹو پر ٹک ٹک کرتے نمودار ہوں گے تو وہ اتنے خوش ہوں گے کہ ایک آدمی پر دستی بم پھینک کر سلامی دیں گے۔ اب کیا خیال ہے؟ وہ گیدڑ اور شہر والا محاورہ ہم پر صادق نہیں آتا؟ آتا ہے، مگر ہم مجبور ہیں، میں نے کہا۔ جو راہ ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کے جاتی ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم مخالف سمت میں بھاگ جائیں۔ اس ٹٹو مرسیڈیز کے علاوہ ہمارے پاس 3 ریوالور ہیں۔ ہم اتنے بے وقوف بہرحال نہیں ہیں کہ سڑک پر سیدھے چلتے جائیں گے۔ ہم چھپ چھپ کے سفر کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ 1 میل سے پہلے وہ ضرور ملیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جا چکے ہوں، غالب نے کہا۔ تب بھی ان کا سراغ تو ملے گا۔ سراغ کا ہم کیا کریں گے؟ چاٹیں گے، غالب بولا۔ گیا ہے سانپ نکل، اب لکیر پٹا کر۔ ہم لکیر کے فقیر ہیں، سانپ کی لکیر پر چل پڑیں گے، میں نے کہا۔ تیری باتیں تو حوصلہ شکن ہے، مگر اس سے زیادہ حوصلہ افزا رابعہ کا خیال ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تو نے اتنی دیر سے اس کی بات نہیں کی، تجھے تو صرف اسی کا خیال ہوگا، غالب نے کہا۔ جیسے کیس پھرتا تھا صحرا میں لیلا کے اونٹ کے پیچھے، تو روانہ ہو جا اپنی لیلا کے پیچھے، جو بارود کے ڈھیر پر یا اسلحے کے ساتھ کسی تابوت میں ٹرک پر رواں ہے۔ ہم مارے جائیں گے تیرے اس عشق میں۔ بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں سائیکل لے کر ٹرک کے پیچھے دوڑوں؟ آرام سے گاڑی پکڑ کے کراچی نہ چلا جاؤں، جہاں وہ بندرگاہ پر لنگر انداز ہے، HMS نازو۔ نہ جانے اس کی یہ بکواس کتنی دیر تک جاری رہتی، مگر اتنی دیر میں ہم سڑک پر اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں میں نے محسن کو چھوڑا تھا۔
وہ ایک دم ہمارے سامنے آ گیا۔ آگے تم لوگ، میں سخت پریشان تھا۔ محسن نے گھبراہٹ میں کہا۔ بہت گڑبڑ ہو گئی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ میں نے محسن کی بدحواسی دیکھ کر کہا اور سائیکل کو ایک طرف پھینک دیا۔ آرام اور حوصلے سے بات کرو، ادھر آ جاؤ یار۔ محسن نے سڑک کے دوسری جانب اشارہ کیا۔ کیا وہ حوالدار بھی بھاگ گیا؟ میں نے کیا سرائی کی؟ وہ تو مر گیا یار، محسن نے کہا۔ سڑک کے اس طرف وہیں پڑا ہوا ہے جہاں پہلے تھا، وہ اب سڑک سے نیچے اتر گیا تھا۔ کیسے مرا؟ تو نے مار دیا؟ میں اس کے پیچھے چلتا گیا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔